الذين بعث مقام الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام. اس سے عمدہ کلام کسی کا کلام نہیں. احسن الکلامی کلام اللہ. بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرو. یہ بہت بڑا وعد. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے یقیناً عقیدہ توحید کی بنیاد پر نجات ہو جائے گی. اللہ سے بڑی رحمت کی امید. قرآن مقدس صحابہ کو کہہ رہا. پہلی جماعت جس پر وعد و نصیحت ہے وہ صحابہ کی جماعت. اللہ کے شاگردوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے شاگرد صحابہ، اور جو متقیوں کے امام ہیں انہیں کہا جا رہا ہے فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی خلوت اور جلوت ایک ہوتی ہے، اس کی راتیں، اس کے دن.
اس کی تنہائیاں اور اس کے اجتماعات، جیسے وہ مسجد میں جماعت میں ڈرتا ہے، ایسے رات کی تاریکی میں بھی اس کے دل میں اللہ کا ویسے ہی خوف۔ وہ ایک عورت تھی، مسلمانوں کے خلیفہ موجود تھے، جنگل میں اس کی گائیں چر رہی تھی۔ جو پہلا قافلہ گیا انہوں نے جنگلی گائیں سمجھ کر ذبح کر کے تیار کر دی، سالار ہراول دستہ جسے کہتے۔ بڑھیا کو خبر ہو گئی، وہ اپنی بستی سے نکلی اور راستے میں ایک پل تھا، اس پل پر اس نے امیر کو، سالار کو ہاتھ دے کر روکا۔ امن کا دور تھا، اسلام کا دور تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے ایک چھوٹا سا فقرہ کہا، اے امیر، اس پل پر حساب دینا ہے یا پل صراط پر حساب دینا؟ بس مجھے یہ یقین ہو کہ میں نے پل صراط سے گزرنا ہے، ہمیں یہ یقین ہو کہ پل صراط بال سے باریک، تلوار سے تیز، اندھیرا، اور ہر شخص نے اس پر وارد ہونا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، انبیاء سمیت سب نے گزرنا ہے۔ تو کیا خیال ہے، میری تنہائیاں اور میری جلوتیں اور خلوتیں ایک ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ وہ سالار چھلانگ مار کر نیچے اترا اور کہنے لگا، اس پل صراط پر کون حساب دے سکتا ہے؟ کیا ہوا؟ جب تک اس عورت کو راضی نہ کر لیا، اپنا سواری کو آگے نہ بڑھایا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت نے پکڑ لیا تھا، ایک عورت نے پکڑ لیا تھا، ناراضی کا اظہار کیا، آپ نے گواہ بنا کر اس کو راضی کیا، اور اس نے یہی کہا تھا، میں اوپر اللہ کے ہاتھ تم سے عمر حساب لے لوں گی۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا خوف رکھیے۔ ایک عورت نے ایک محدث کو زنا کی دعوت دی، اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جگہ میری ہوگی، کل آ جانا۔ لوگ حیران رہ گئے، متقیوں کا امام ہے اور اتنی جلدی یہ تیار ہو گیا۔ اس عورت کو لیا، چلو دن دہاڑے چلو، سب کے سامنے چلو۔ حیران ہے قوم۔ اللہ کے گھر میں مطاف میں کھڑے ہو کر کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ میں حاضر ہوں۔ چیخ مار کر عورت پلٹی، اللہ کے گھر میں، اور یہ کام کہا جہاں تو چاہتی ہے وہاں بھی اللہ دیکھتا ہے، وہاں بھی اللہ دیکھتا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے زندگی گزارے؟ کہا جیسے جنگل میں جھاڑیاں ہو اور تم نے چادر پہنی ہوئی ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو، تم اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر جھاڑیوں میں سے گزرو گے، ایسے دنیا میں سے زندگی گزار۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو۔ ڈر جاؤ اللہ سے۔ یہ خطاب صحابہ کو ہے، جن کی راتیں اللہ کے سامنے اور جن کے دن گھوڑے کی پیٹھ پر، ان کو کہا جا رہا، ہم تو کس صدی میں اور کس دور سے گزر رہے۔ فتنوں کا دور ہے، آزمائشیں، سیلاب کی طرح بے حیائیوں کا سیلاب ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے معاملات درست کر لو۔ اگر تم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ایماندار کون ہوتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
مومن وہ ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر ان کے دل ڈر جاتے ہیں خوف الہی سے، للہیت، خشیت، تقوی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ دل کانپ اٹھتے ہیں، پتھر نہیں۔ اور قرآن کہتے ہیں کتنے پتھر ہیں جو پڑھتے ہیں، کتنے پتھر ہیں۔ کیوں؟ یہ انسان، ہم اور یہ پتھر، قودها الناس والحجارہ، وہ پتھر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں جہنم میں مجھے نہ پھینک دیا جائے، پتھر بھی ڈرتا ہے، اور وہ بھی اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے محدثین نے یہ ثابت کیا کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی، اور یہی کتاب و سنت کا مسلک۔ ابو بکر کے ایمان کی شان کیا ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب مال مانگا تو اٹھا کر سارا صفایا ہی کر کے دے دیا تھا۔ اس کے ایمان کے کیا کہنے ہیں، اللہ کے ڈر کے کیا کہنے ہیں۔ ایک بڑھیا عورت تھی ان کے زمانے میں، وارث چلے گئے، اکیلی رہ گئی۔ حضرت عمر کو خبر ہوئی، آپ گئے تو دیکھا وہ کھانا بھی کھا چکی ہے، صاف ستھری بھی کر دی ہے، گھر کی صفائی بھی ہو گئی ہے، پانی کا گڑا بھی گھڑا بھی بھر دیا۔ کون ہے جو مجھ سے پہلے کر گیا؟ کون ہے جو مجھ سے پہلے کر گیا؟ یہ ان سے خطاب ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ پھر گئے، اس سے پہلے گئے کہ میں دیکھوں مجھ سے پہلے کون ہے۔ تیسرے دن اور پہلے گئے تو دیکھا ابو بکر کھانا کھلا رہا ہے، پہلے اپنے منہ میں چباتا ہے نرم کر کے، پھر بڑھیا کے منہ میں ڈالتا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ کل رب پوچھے گا ہم سے، حساب لے گا۔ یہ سردی کا موسم ہے، میرے پاس تو درجنوں جرسیاں اور جرابیں اور کپڑے، میں نے کبھی دیکھا کسی فقیر کو، کسی غریب کو، کسی مدرسے کو، کسی طالب علم کو، کسی کے اس کے پیروں کے اندر کیا چیز ہے، رب نہیں پوچھے گا۔ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب میدان میں اترتے ہیں پھر اپنی تلوار اور ڈھال اور سواری پر نہیں، تعداد پر نہیں، قلت تعداد کی پریشانی نہیں، جب اترتے ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پھر اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 4 باتیں ہیں ان آیتوں میں، اور چاروں باتوں کے مصداق پیغمبر کی پہلی جماعت جنہیں صحابہ کہتے ہیں۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جو ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کرتا۔ کتنی خوش قسمت تھی وہ آنکھیں جو بار بار نبی کو دیدار کرتی تھی، اور کتنے خوش قسمت ہیں آپ اور ہم کہ ہم ان صحابہ کی اتباع کا پیغام دے رہے ہیں۔
اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، کون ہوتا ہے مومن؟ یہ چاروں باتیں یاد رکھیے گا۔ نمبر ایک، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، خالی اللہ کی نہیں، اہل قرآن کہ جی قرآن پر عمل کرو، حدیث نہیں، یہی سب سے بڑا فتنہ۔ قرآن کے لفظ ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نمبر ایک۔ نمبر ایک، خالی قرآن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا اور ایک موٹی توند والا موٹا شخص مسجد پر بیٹھا ہوا ٹیک لگائے ہوئے کہے گا ہمیں قرآن کافی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو رب کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کی جلالت اور عظمت کا ذکر سن کر اس کے دل کانپ اٹھتے۔ نمبر تین، تلاوت قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں پڑھوں اور میرے ایمان میں اضافہ نہ ہو، جب مجھے پتہ ہی نہیں اللہ کہتا کیا ہے۔ میں صبح روزانہ ایک بزرگ کو دیکھتا ہوں، میری مسجد میں آتا ہے، لیٹ آتا ہے، جماعت ہو جاتی ہے، دور سے آتا ہے، اللہ کے اس قرآن کو اٹھاتا ہے، پھر چومتا ہے دائیں طرف سے بائیں طرف سے۔ میں باقاعدگی سے دیکھتا ہوں اس کے دل میں اللہ کے اس قرآن کی کتنی محبت ہے۔ ان پڑھ ہے بیچارہ، مزدور ہے، وہ اس لیے چوم رہا ہے کہ یہ کلام اس کا ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور ہم اتنے بدقسمت کہ ہم اسے پڑھیں ہی نہ۔ موبائل پر صبح اٹھ کر فیس بک چلانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ نام ہے، ان کے لیے میرے پاس وقت ہے۔ یاد رکھیے گا، میں ایک پڑھا لکھا دنیا کا انسان ہوں، دین کا میں ایک طالب علم ہوں۔ میں دیکھتا ہوں، یونیورسٹیوں میں پڑھتا رہا اور دیکھتا رہا، اب بھی دیکھ رہا ہوں، ہر کام کے لیے اس امت محمدیہ کے فرد کے پاس وقت ہے، اگر نہیں تو اللہ کے کلام کے لیے نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لینا، اپنے آپ سے پوچھیں۔ آج میں نے قرآن کی تلاوت کی، سورۃ کہف جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، جو دجال کے فتنے سے انسان کو محفوظ رکھے گی، آج میں نے وہ پڑھی۔ جس طرح ہماری اکثریت زندگی گزار رہی ہے، یہ تو جانوروں والی زندگی ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے، کھاتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، یہی کام ہمارا نہیں۔ یہ تو ثانوی کام ہے، پہلا کام یہ تھا ہم اپنے مالک کو راضی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم اس کا کلام پڑھیں۔ اور نمبر چار، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ہوتے کون ہے مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ قائم کرنا، مسجد میں با جماعت نماز مواحد امام کے پیچھے ادا کرنا معنی۔ یہ نہیں کہ گھروں میں کھڑے ہیں تو نماز شروع کر دی کہ میں نے فرض نماز پڑھ لی ہے۔ اگر گھروں میں نماز ہے تو مسجد بنانے کا کیا فائدہ؟ نبی آئے اور پہلی مسجد تعمیر کی ہے مدینہ میں، وہاں سے نکلے شہر طیبہ میں پہنچے، مسجد نبوی تعمیر کی، محلوں کے اندر مساجد قائم کی۔ انما یعمر مساجد اللہ من بنا للہ مسجدا، یہ کس لیے؟ مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اور بدقسمتی ہے، مسجدیں بے آباد ہے اور یہ مقبرے آباد ہے۔ جائیے قبروں پر جا کر اب بھی دیکھ لیجیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، میں رات کو بیٹھا رہوں موبائل پر، 12 بجے سوؤں گا تو فجر نماز پڑھوں گا مسجد میں۔ میں پورے پاکستان میں بڑے بڑے جلسے اور کانفرنسیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، 100 کی
مختلف حلقوں کے اندر، اور جہاں رات ہو جائے میں انہیں کہتا ہوں جلسوں میں، فجر میں دیکھنا اس کانفرنس کا رزلٹ، اگر فجر میں یہ سارے لوگ مسجدوں کے اندر ہو تو پھر تو یہ کامیاب، اور اگر فجر میں بندے 3 موجود ہو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ میں ایک کانفرنس میں تھا، بہت بڑی کانفرنس تھی، میں رات کو وہیں سو گیا، وقت ہو گیا، فجر میں پہنچا، اللہ کی قسم مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے اور ہم جماعت کروا رہے تھے، مسجد میں نماز کے لیے نہیں اٹھے۔ یہ مومن ہوتے ہیں؟ ویزا ہاتھ میں ہو اور فجر میں 3 بجے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہو، 3 گھنٹے پہلے باہر کی فلائٹ کے لیے اندر ہونا ہوتا ہے، میں دیکھوں تو فجر تک سوئے رہے، ساری رات جاگتا ہے، کہیں آنکھ نہ لگ جائے، کہیں آنکھ نہ لگ جائے۔ جہاز اڑ گیا تو پھر، اور اگر یہ زندگی کا جہاز اڑ گیا تو پھر بے نماز جائے گا۔ پھر جہاں دیکھتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، امام کا پتہ ہی نہیں، مسلم ہے، مواحد ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، کون ہے جس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا۔ ہم ایک دفعہ سفر میں تھے سعودی عرب میں، ہم نے دیکھا جو مسجد کا امام تو اس بیچارے کو وضو بھی صحیح طریقے سے نہ، تو ہم نے سے پوچھا نماز پڑھا لیتے ہو؟ بدو تھا، کہنے لگا گزارا کر لیتا ہوں۔ یہ نماز ہے، گزارا کرنا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں وضو نہیں کرتا، نماز پڑھو گے اس کے پیچھے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑا نکتہ بیان کیا، نماز کے لیے وضو اور طہارت شرط ہے، ایسے ہی عقیدہ توحید مومن کے لیے شرط ہے۔ جب شرط ہے اور وہ کہے میں بغیر وضو کے نماز پڑھا دوں، سید زیادہ ہوں، آپ کہیں شاہ جی وضو کر رہا ہوں، ہم نماز نہیں پڑھتے آپ کے پیچھے۔ اور جس کا ایمان ہی خراب ہو، جو کہتا ہو یا علی مدد ہو، جو کہتا ہے یا رسول اللہ مدد ہو، جو غیر اللہ کو پکارتا ہو، باول حق بیڑی دھک کے نعرے لگاتا ہو، جو کہے تیرے ہی کھاواں، تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، حالانکہ کھلانے والا کون ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کھلانے والا کون ہے؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ امن خلق السماوات والارض، جگہ جگہ پر قرآن کہہ رہا ہے تمہارا رازق ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور یہ پلید کہتا ہے تیرے ہی گاواں تیرا ہی کھاواں، نبی کو کہتا ہے، اس کے پیچھے نماز۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مواحد آدمی کے پیچھے نماز۔ ایک آدمی کی بہت لمبی داڑھی ہو، امامہ بھی اس نے بہت عمدہ پہنا ہو، لباس بھی بہت عمدہ ہو، اور عقیدے کا پکا درباری ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک صحیح العقیدہ بغیر داڑھی کے ہو، اللہ کی قسم بغیر داڑھی کے پیچھے نماز پڑھوں گا کہ وہ مصلی پر کھڑا ہوا ہے، جماعت کھڑی ہے، آ کے اس کے پیچھے کھڑا جاؤں گا کہ فاسق فاجر تو کہو گے، مشرک تو نہیں کہہ سکتے۔ اپنا امتحان لیجئے، دیکھئے میں کہاں کھڑا ہوں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کی۔ اور صحابہ کی نماز، اللہ اکبر، فرماتے ہیں ہم دیکھتے فلاں نہیں آیا مسجد میں، فلاں نہیں آیا مسجد میں، 2 ہم رائے قائم کرتے، نمبر 1 بیمار، چلنے کے قابل نہیں، مسجد میں نہیں آ رہا، نمبر 2 منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں مساجد کا، بزرگ مسجدوں میں ہوتے ہیں، اکثر ہم جاتے ہیں سفر میں، جوان سب گھر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ابا جی تہجد گزار ہے، نماز قبول ہوگی ابا جی کی؟ جس کو گھر میں پالا ہوا ہے وہ تو بے نماز، جو کاروبار کر رہا ہے بے نماز۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور میں نے عرب میں دیکھا ہے جیسے بھی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال کے مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھتے۔ یہ تو بیماری ہمارے یہاں ہے کہ بچہ امام نہیں بن سکتا۔ میں ایک مسجد میں گیا ریاض میں، بہت بڑی مسجد، نماز پڑھ کے میں نکلا،
تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ اور پیچھے بہت بڑی صف لوگوں کی. میں کھڑا ہو گیا دیکھتا ہوں. ہوا کیا کہ جب جماعت ہوئی 2 بچے آئے تھوڑے چھوٹے. دونوں نے دیکھا جماعت ہو گئی, دونوں بچوں نے تکبیر کہہ کے جماعت شروع کر دی. پیچھے ایک بزرگ آیا, اس نے اشارہ کیا, ایک امام بن گیا, 7 صف بن گئی پوری لیٹ آنے والوں. میں بیٹھا رہا, دیکھتے ہیں آج کوئی کہے گا بچہ ہی ملا تھا نماز کے لیے, یہاں کوئی پڑھا تو دے بچہ امام. کہیں گے کھڑونے نو کر رکھیا کرو, ویسے ہی نہیں مسجد میں آنے دیتے بچوں کو. باپ کہے گا نانا شرارتیں کرے گا مسجد میں, نمازی ڈسٹرب ہوتے ہیں. پہلے کون سی نماز ان کی اتنی عمدہ ہے کہ وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ نماز ہی ہے کیا جو کسی سے ڈسٹرب ہو جائے؟ نماز اور انسان کا اللہ سے تعلق ہے قائم. مسجدوں کی امام مسجد نبی, انبیاء کا امام محمد الرسول اللہ, اور جوان جنتیوں کا امام حسین اور حسن, دونوں پیغمبر کی مسجد کے اندر کھیل بھی رہے ہیں, نبی کے اوپر بھی چڑھ رہے ہیں. ابو بکر نے تو نہیں کہا اللہ کے رسول کیوں تنگ کرتے ہو, خود بھی اور آپ بھی, گھر چھوڑایا کرو ان کو. پہلے ہم بچوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتے, لاتے نہیں ہیں, شرارتیں کرے گا, پیمپر لیک ہو جائے گا, خراب ہو جائے گی کارپٹ. ہائے میرے محمد کی مسجد, اور ایک دیہاتی نے آ کر کونے میں پیشاب کر دیا, اور کونے کے اندر بڑا آدمی پیشاب کر رہا ہے. صحابہ دوڑے مسجد, آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. اب اس کا پیشاب کی کیفیت ہے, بیمار نہ ہو جائے, انسان ہے, ٹھہر جاؤ, اسے پیشاب کر لینا. تسلی سے پیشاب کی طرح ہے. مسجدوں میں پیشاب نہیں کرتے ہوتے, پتہ نہیں تھا یا رسول اللہ مسجد میں نہیں کرتے. لا پانی لے کر آؤ, پانی بہا دو یہاں سے. چھوٹے ہوئے تھے, اولاد کو مسجد میں نہیں لاتے. جب ان کے سر نکلے, ہاتھوں میں موبائل اور ٹیلی ویژن, ان کا دماغ, اب کہتے ہیں شاہ جی کوئی تعویذ دے دو بچہ مسجد میں آ جائے, دم کر دو مسجد میں نہیں آتا, نماز نہیں پڑھتا. کتنے والدین اللہ. پہلے تو, اب تو خوشی سے مٹھائی بانٹ, وہ پنجابی کہنے شیرنی ونڈ, کہ ساری عمر میں مسجد میں نہیں لایا, بڑا ہو گیا اب کہتا ہے بجی یہ کون سا راستہ, یہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہم نے. اور مسلمانوں کے بچے, پیغمبر کیا فرماتے ہیں, پہلی صف مردوں کی, دوسری صف. اور امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام تو یہاں تک فتویٰ دیتے ہیں, اگر بچے نے آ کر پہلی صف میں جگہ بنا لی ہے اور بزرگ سے پہلے آ گیا ہے, کوئی اسے پیچھے نہیں کر سکتا. تو پہلے آیا ہے آپ سے. الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رب نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب فرق آپ دیکھ لیں میرے ایمان کا اپنے ایمان کا. شادی ہو میرے بیٹے کی, پھر دیکھو نوٹوں کی بارش کیسے ہوتی ہے, اور کوئی غریب, کوئی مسجد, کوئی مدرسہ, کوئی یتیم, کوئی مسکین, کہتا ہر ویلے منگتے ہی رہندے ہیں, کوئی کام ہی کوئی نہیں انہوں نے مولوی. سبحان اللہ. وَمِمَّا رَزَقْ, دیا کس نے؟ آئے خائے. وہ یاد ہے نالا لئی کے اندر رات کو کروڑ پتی تھا, بارش ہوئی صرف 5 گھنٹے ہمارے اس شہر میں اسلام آباد میں, 5 گھنٹے بھرا نالا لئی, ساتھ ہی بیسمنٹ کے اندر کروڑوں روپے کی پتی چائے کی موجود تھی, ساری رب نے چائے بنا دی. رات کو کروڑ پتی تھا, صبح فقیر ہو گیا تھا. کون ہے چھیننے والا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہی ہے جو ملے گا. بندے کی 3 چیزیں ہیں, کھا لیا, ڈکار مار لی جسم کا, کچھ حصہ بن گیا, کچھ فضلہ بن گیا, فارغ ہو گیا. پہن لیا, اچھے سے اچھا پہنو, پھٹ گیا کپڑے, ختم ہو گئے. اور نمبر 3, کسی مسجد میں پنکھا لگوا دیا ہے, جب تک چلتا رہے گا, ہوا ملتی رہے گی, کھاتا کھلا ہی رہے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, میں یہ نہیں کہتا مجھے دو, میں تو سید ہوں, آل رسول ہوں, مجھ پر تو ویسے ہی حرام ہے آپ کا صدقہ خیرات. کچھ خیال کیا کریں, دیتے رہا کریں. یہ اکاؤنٹ, وہ دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں گیا وہاں پر باغ دیکھنے کے لیے, ملاقات ہوئی, خبر ملی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں دیا تھا مسلمانوں کو, ساتھ باغ لگا ہوا تھا. آج تک وہ عثمان غنی کے نام سے بینک سعودیہ کے اندر اکاؤنٹ ہے, اور پیسے غریبوں کو مل رہے ہیں. کہاں ہے عثمان؟ کہاں ہے اس کی قبر؟ کب وہ فوت ہوئے؟
وہ جو بوٹا لگا گئے تھے قیامت تک وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، وہ کھاتا چل رہا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دیتے رہا کریں، چپکے سے دیتے رہا کریں، بس جس کو دیا پھر پوچھا تک نہیں کہ یہ مصلی کون لے کر آیا تھا مسجد میں، اس غریب کے گھر میں راشن کس نے پہنچنا، ورنہ احسان جتلانے والوں سے اللہ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا۔ تھوڑی سی تڑبڑ کی انہیں کھاندہ تھے میرا یا ظالمہ میرے اگے پونکنا ہے، بس گیا ساری زندگی کا جو دیا ہوا تھا، ساری زندگی کا۔ اب یہ صفات یاد رکھیے گا اور پھر گارنٹی بھی سن لے، اور یہی آخری بات ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے مومن، یہ ہے سچے مومن۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں، بڑے درجے ہیں، نبی کے ساتھ محلات بن رہے ہیں صحابہ کے۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے ان کا، کوئی یہاں پر ہے کوئی یہاں پر ہے، صحابہ میں درجے، وہ ٹاپ کے والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ چوٹی کے انسان۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، یہ درجے ہیں، یہ صفات اللہ ہم سب میں پیدا فرما۔ ومغفرۃ، اور بخشش، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہاں تو گارنٹی ہے نا ان صحابہ کی، اور سبق ہمارے لیے ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ ہم جائیں اور اللہ کہے جاؤ جاؤ، اور اسے محدثین تو کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں اللہ نے صحابہ کے لیے تو ترازو بھی نہیں لگانا، کہتے جاؤ وہ جنتیں تیار ہے تمہاری، اتنی گارنٹی ہے ان کے لیے۔ جاؤ، لہم مغفرۃ، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ کے ہاں پھر رزق ہے، روزی ہے، بڑی عزت والی روزی ہے، کوئی بھاگ دوڑ نہیں، جو چاہو گے مانگو گے کھاؤ گے، کمال نہیں ہے نعمتوں کا۔ خیال آئے گا، صرف خیال کہ میں یہ پرندہ بھون کر دنیا میں کھاتا تھا، وہی پرندہ بھونا بنایا اگلے لمحے آگے آ جائے گا، ایسے اڑتے ہوئے پرندوں کی ڈاریں گزریں گی، خیال آئے گا ہم ایسے شکار کھیلتے تھے، وہی سے پرندہ پلٹ کر واپس آئے گا بھنا بھنا تیار، جو دل میں آتا ہے کھا لے، باقی کو اللہ پھر تیار کر کے اڑا دے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اور جو مومن کی یہ صفات ہے ہمیں پیدا فرما۔